اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ حج ایک عظیم عبادت ہے۔ حج مساوات کا اسلامی پیکر ہے جہاں امیر و غریب، شاہ و گدا، جاہل و عالم، بادشاہ اور رعایا کا ایک ہی لباس ہوتا ہے۔ حج انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ حج دل کو تمام قدورتوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ حج زندگی کی کوتاہیوں پر ندامت، گناہوں کا اعتراف، اطاعت کا اقرار اور خیر کی طرف متوجہ رہنے کا عزم ہے۔ حج کے بعد حاجی نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدر کے دن کے سوا عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کسی اور دن ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب جلوہ گر ہوتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، جو انہوں نے مانگا ہم نے قبول کیا۔ عرفہ کے دن عام بخشش ہوتی ہے۔ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے، چاندی اور سونے کی میل کو دور کرتی ہے۔ حج اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ حج گناہوں کا کفارہ ہے۔ کعبہ کے 50 طواف کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حجر اسود کا بوسہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے جب صاحب استطاعت پر حج فرض ہو جائے تو اس میں تاخیر حرام ہے۔ حج کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ لہذا چاہیے کہ ایک مسلمان جس کو حج کی فرضیت کا علم ہو، بالغ ہو، تندرست ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، اخراجات سفر پر قدرت رکھتا ہو، وہ جلد سے جلد یہ فریضہ ادا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔